اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک ہی بیان جو محسن داوڑ صاحب نے فلور آف دا ہاؤس دیا، اس بیان کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی اس طرح کی مزید ویڈیو اور ان کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ محسن داوڑ صاحب اور علی وزیر صاحب، ان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ یہ ایشو بڑے عرصے سے پاکستان کے اندر چل رہا ہے، قوم کو اس چیز کا پتہ ہے، بہتر اندازہ ہے۔ اگلے دن بھی جب قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، جس کے اندر مطلب کہ آرمی کی قیادت، ڈی جی آئی ایس آئی، آرمی چیف اور دیگر اعلیٰ ذمہ داران وہاں پہ گئے، سوال و جواب ہوئے، ادھر بھی یہ ایشو بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا۔ آرمی چیف نے ادھر بھی اس کا بڑا کھل کر جواب دیا۔ اب قوم کو اس چیز کو ایک سمجھنا چاہیے۔ ابھی اس موقع پہ جب خطے کی ایک پولیٹکس چینج ہونے جا رہی ہے، محسن داوڑ صاحب نے آئی ایس آئی پہ پھر سے وار کیا ہے، پاکستان کے اداروں پہ ایک وار کیا ہے، پاکستان کی سلامتی پہ ایک وار کیا ہے، پاکستان کے مفادات پہ ایک ضرب لگانے کی کوشش کی ہے، انڈین زبان بولنے کی کوشش کی ہے، اور طالبان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے ان کی زبان بولنے کی کوشش کی ہے، اور امریکن زبان بولنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں یہ طالبان نواز ہیں، یہ الزام لگایا ہے ڈائریکٹلی، ایک قسم کا میں ان کو آپ کو بتا دوں، اور پاکستان کے اداروں پہ ایک الزام لگایا ہے۔ اس کی چیز کی ایک بات تو یاد رکھے قوم، کہ جب قوم کو بھی پتہ ہے، پاکستان کے اندر بسنے والے لوگوں کو بھی اور افغانستان کے اندر بسنے والے لوگوں کو بھی، کہ پاکستان کے لوگوں کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں، کیا وہ طالبان کے ساتھ ان کی ہمدردی ہیں یا ان کی پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ ہمدردی ہیں۔ ہمدردی ہونا ایک الگ ایشو ہے اور پاکستان کی پالیسی ہونا ایک الگ ایشو ہے۔ پاکستان کی پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم افغانستان کی جو آپس کی لڑائی ہے ان کے درمیان نہیں آئیں گے۔ ہاں، ہم یہ رول ادا کر سکتے ہیں کہ ان کو ہم ایک ٹیبل پہ بٹھائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو باہمی گفت و شنید کا موقع دیں، کیونکہ یہ 20 سال کے قریب، مطلب کہ 20-25 سال، آپ اگر رشیا سے شروع کر لیں تو یہ 40 سال اس خطے کے اندر لڑائی کو ہو گئے ہیں۔ لڑائی تو اس چیز کا حل نہیں ہے، لیکن محسن داوڑ صاحب کو کس چیز کی تکلیف ہے؟ وہ افغانستان کی امریکن نواز بیان کیوں دے رہے ہیں؟ وہ انڈین نواز بیان کیوں دے رہے ہیں؟ طالبان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اس موقع پہ کہ یہ والا جو گروہ ہے محسن داوڑ اور علی وزیر والا، جن کو افغان گورنمنٹ ویلکم ہمیشہ کہتی تھی، افغان گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں وہ ان کو ویلکم کہتے تھے، اس کا آپ نے بہت مرتبہ پاکستانی قوم نے عملی ثبوت بھی دیکھا کہ ایسا ان لوگوں کے اندر کیا ہے کہ طالبان اس سے دور تھے اور افغانستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ اس کو ویلکم کہہ رہی تھی۔ اس کی ایک ریزن ہے، یہ قوم کان کھول کے سنیں کہ یہ طالبان سے دور یہ لوگ کیوں تھے اور افغان گورنمنٹ کے قریب کیوں تھے؟ کیونکہ انڈیا اور امریکہ یہ افغان گورنمنٹ کے قریب تھے اور طالبان سے دور تھے۔ طالبان سے ان کی دشمنی چلتی تھی، طالبان سے ان کی مخاصمت چلتی تھی۔ یہ افغان گورنمنٹ کی، افغانستان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے ان کا بیانیہ بولتے تھے، ان کے مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان میں کام کرتے تھے، یہ انڈیا کے مقاصد کے حصول کے لیے کام کرتے تھے، یہ امریکہ کے مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کے اندر کام کر رہے تھے۔ اب جب ان کو پتا چلا ہے کہ وہاں پہ ان فیوچر طالبان اقتدار میں آنے والے ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹ تو گئی، تو ان کو اپنی، جس طرح انڈیا اور امریکہ کو اپنی مطلب کہ انویسٹمنٹ ڈوبتی ہوئی نظر آئی، تو ان کو بھی اپنا آپ ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کی دم پہ ایکچولی پاؤں آ گیا ہے کہ جن لوگوں کی ہم مخالفت کر رہے تھے، جن کا پشتون بھائی، ابھی پشتون بھائی مجھے بتائیں کہ پشتون بھائیوں کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں؟ وہ لوگ جو علی وزیر اور محسن داوڑ کے جلسوں میں آتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، جھنڈے اٹھاتے ہیں، ان کے پروٹیکشن دیتے ہیں، ان کے حق میں سوشل میڈیا پہ کمپینیں چلاتے ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا طالبان مطلب کہ پشتون لوگوں کے حق میں ہے، افغانستان کے حق میں ہے، یا مطلب کہ انڈیا اور امریکہ ان کے حق میں ہے؟ یہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے، اور یہ قوم کو اس پالیسی کو اور طالبان کو بھی سمجھنا چاہیے، اور پاکستان کی عوام کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ان کا مقصد بیسیکلی پاکستان کے مفادات پہ ضرب لگانا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے جس طریقے سے بھی پہنچ سکتا ہے، اور ان کے بیانات کو انڈیا اور امریکہ کے اندر بہت زیادہ پاپولرٹی بھی ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر یہ چیز بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایسا محسن داوڑ اور علی وزیر کیا صرف اپنے ذاتی نظریے کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ذاتی سٹرگل کی بنیاد پہ کرتے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ یہ پشتونوں کے حق کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں، یہ ٹوٹل طور پہ مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ محسن داوڑ اور علی وزیر یہ اینٹی سٹیٹ ایکٹر ہیں۔ اس موقع پہ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ
کہ مطلب کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ ان لوگوں کے خلاف ابھی تک سالڈ ایکشن کیوں نہیں لے سکے؟ کیا مجبوری ہے اداروں کی؟ جو لوگ اتنا کھل کے مطلب کہ ایک ایم این اے فلور آف دا ہاؤس ٹوٹل پاکستان کی پالیسی، خطے کی پالیسی، چائنا کے ساتھ پاکستان کی جو کمٹمنٹس ہیں، جو رشیا، ایران، چائنا، پاکستان مل کے ایک بلاک کی صورت اختیار کرنے جا رہے ہیں، اس سے ہٹ کے ایک بندہ اتنا بیان دے دیتا ہے کہ سب کو سبوتاج کر کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے شخص کو بھی ابھی تک ادارے کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیا ہے؟ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ سب کے باوجود پاکستان کو، پاکستانی قوم کو، ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد ہے کہ اگر ان کی کوئی پس پردہ بھی پالیسی ہے مطلب کہ جس وجہ سے ان کو انہوں نے ڈیل دے رہی ہے، وہ ڈیفینیٹلی اس قوم کے، پاکستان کے اور ریاست کے حق میں ہوگی. دوسرا، محسن داوڑ صاحب نے کہا ہے، ایک بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی میڈیا مکمل طور پہ کنٹرول ہے آئی ایس آئی کے، اسٹیبلشمنٹ کے، آرمی کے، ادھر ایک ٹکر بھی نہیں چل سکتا. کوئی بندہ پاکستانی قوم بتائے کہ اگر اس میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ محسن داوڑ اور علی وزیر کا پاکستان کے مخالف بیانیہ بھی چلتا ہے، وہ جو پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں وہ بھی بتایا جاتا ہے، جو وہ پاکستان کے خلاف بکتے ہیں وہ بھی بتایا جاتا ہے، اس سے زیادہ میڈیا کو کون سی آزادی ہونی چاہیے؟ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں محسن داوڑ صاحب؟ اگر آپ کا یہ بیان بھی چل رہا ہے جو آپ نے افغان گورنمنٹ کے حق میں اور پاکستان کی پالیسی کے خلاف دیا ہے، تو پھر اور کون سی آزادی چاہیے؟ محسن داوڑ صاحب جس کو آزادی کہہ رہے ہیں، وہ آزادی یہ ہے کہ میڈیا ان کا بیانیہ چلائے، اسٹیٹ کا بیانیہ نہ چلائے. ہاں مہذب کنٹری کے اندر بھی، ہر ملک کے اندر چینلز پہ قدغن ہوتی ہے، مختصر ان پہ مطلب کہ کچھ چیک اینڈ بیلنس ہوتے ہیں. وہ چیک اینڈ بیلنس یہ نہیں ہوتے کہ آپ نے یہ چلانا ہے، یہ نہیں چلانا. وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے اسٹیٹ کے خلاف کوئی نہیں جانا، گورنمنٹوں کے خلاف، لوگوں کے خلاف بات کی جاتی ہے، اب بھی بات ہوتی ہے. پاکستان میں کیا عمران خان صاحب کے خلاف بات نہیں ہوتی؟ پاکستان کو، قوم کو پتہ نہیں ہے؟ کیا آرمی چیف کے خلاف ادھر کمپین نہیں چلائی گئی؟ کیا ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف کمپین نہیں چلائی گئی؟ یا پولیٹیکل پارٹیاں، وہ سارا کچھ نشر ہوتا ہے. تو پھر اگر اس کو آئی ایس آئی اور آرمی کنٹرول کرتی ہے، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ادارے مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا سیل وہ نشر کر رہے ہیں، میڈیا ہاؤسز وہ نشر کر رہے ہیں؟ ان کی جرت نہیں ہو سکتی کہ اگر ان پہ قدغن ہو. پاکستان میں میڈیا مکمل طور پہ آزاد تھا، آزاد ہے، آزاد رہے گا، لیکن اینٹی اسٹیٹ ایکٹر کو نہ پہلے جگہ دی گئی تھی، نہ اب جگہ دی جائے گی. پاکستانی قوم اس کو سمجھے، اور ہاں ہمارے اداروں کی یہ ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے کہ وہ محسن داوڑ، علی وزیر، محمود اچکزئی، اس طرح کے جو کریکٹر ہیں ان کو ایکسپوز کریں. جس طرح ہمارے ادارے 4th جنریشن، 5th جنریشن، 6th جنریشن وار لڑ رہے ہیں، یہ بھی ایک وار ہے. اس وار پہ مکمل طور پہ اداروں کو، قوم کے ذہنوں کو اور ان کے دلوں کو کلیئر کرنا چاہیے، تاکہ جو پاکستانی قوم کے اندر، اپنے دلوں کے اندر اپنے اداروں کی محبت ہے، وہ محبت کم نہ ہو. لوگوں کے ذہن پراگندہ ہو رہے ہیں، اس محبت میں کمی آ رہی ہے. پبلکلی لوگوں کے ذہن میں، چاہے وہ زبان سے اظہار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اگر یہ ہماری ویڈیو مطلب کہ مقتدر حلقوں تک پہنچتی ہے، ان کو یہ بات، ان کو بھی پتہ ہے، اور وہ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ان ادارے اور ان جوانوں کا جو مادر وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، ان کا وقار لوگوں کے دلوں میں پہلے جیسا نہیں رہا، وہ کم ہو رہا ہے. وہ ان جیسے غلیظ عناصر کی مطلب کہ پراپوگنڈے اور سازشوں کی وجہ سے، ان سازشوں کا ہمارے اداروں کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. قوم کل بھی اداروں کے ساتھ تھی اور آج بھی اداروں کے ساتھ ہے. بہت